بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عائشہ وائس۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے چاند کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل آپ نے ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر اور یکم محرم الحرام کے دن لازم کرنا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا قمری مہینہ ہے۔ اس کے محترم، معزز اور قابل شرف ہونے کی بنا پر اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ نیز قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے، ان 4 مہینوں، ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے بھی پہلا مہینہ بالاتفاق محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج بھی شامل ہے۔ اس ماہ معظم کے ایام میں عاشوراء، جن کے 10ویں تاریخ کو خصوصی عظمت حاصل ہے اور اس کی بنیاد کئی واقعات پر ہے۔ بہت سے واقعات ان دنوں میں پیش آئے۔ اسلامی سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی قربانیوں پر ہے۔ سال کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی اللہ کی راہ میں قربانی۔ اسی طرح سال کا آغاز ہوتے ہی یکم محرم الحرام کے دن حضرت عمر فاروق کی جامع شہادت۔ 28 ذوالحج کو حضرت عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن شہادت آپ کی یکم محرم الحرام کے دن ہوئی۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے کہ جس میں نواسہ رسول حضرت حسین جامع شہادت نوش فرمائی۔ میری بہنوں، سال کا آغاز بھی قربانی سے اور سال کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جو خاص عمل، خاص وظیفہ آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ نئے سال کا خاص عمل ہے۔ جو شخص محرم کا چاند نظر آتے ہی 3 بار اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، اور اس کا آنے والا نیا سال سارا سال امن اور برکت اور سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب نیا چاند دیکھیں تو رب تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضامندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اس کے بعد یہ ایک مختصر آسان سا عمل کرنا ہے، اور صرف 3 بار ہی آپ نے سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل آپ محرم کا چاند دیکھ کر چاند کی پہلی رات اور دن میں یہ عمل لازم کرے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بہت سی ویڈیوز میں واقعہ کربلا تو آپ کو بتایا گیا، لیکن واقعہ کربلا کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے؟ کربلا کے واقعہ اور حضرت امام حسین کے اقوال پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں ان میں سے بہت سے پیغامات، پہلو نظر آتے ہیں۔ واقعہ کربلا کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ سید شہداء امام حسین نے کربلا کے تپتے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر اسلام کی سنت کو زندہ کیا۔ بنی امیہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کی سنت کو مٹا کر زمانہ جاہلیت کے نظام کو رائج کیا جائے۔ یہ بات حضرت امام کے اس قول سے سمجھ میں آتی ہے کہ میں عیش اور آرام کی زندگی بسر کرنے یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میرا مقصد امت اسلام کی اصلاح اور اپنے جد پیغمبر اسلام اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سنت پر چلنا ہے۔ بنی امیہ اپنے ظاہری اسلام کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ واقعہ کربلا نے ان کے چہرے پر پڑی ہوئی اسلامی نقاب کو الٹ دیا تاکہ لوگ ان کے اصلی چہرے کو پہچان سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعہ نے انسانوں اور مسلمانوں کو یہ درس بھی دیا کہ انسان کو ہمیشہ
ہوشیار رہنا چاہیے اور دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے فریب کار لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت امام حسین کے ایک قول سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے اس قیام کا مقصد امر بالمعروف نہیں عن منکر تھا۔ آپ نے ایک مقام پر بیان فرمایا کہ میرا مقصد امر بالمعروف و نہیں عن منکر ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے اللہ، میں امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کو بہت دوست رکھتا ہوں اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ امام حسین نے اپنی عظیم قربانی سے دنیا والوں کے سامنے یہ بھی ظاہر کیا کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور تھوڑے سے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کس نے اسلام اور دینداری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ آزمائش کے بغیر سچے مسلمان معمولی دینداروں اور ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کو پہچاننا مشکل ہے، اور جب تک ان سب کو نہ پہچان لیا جائے اس وقت تک اسلامی معاشرہ اپنی حقیقت کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ کربلا ایک ایسی آزمائش گاہ تھی کہ جہاں پر مسلمانوں کے ایمان، دینی پابندی، حق پرستی کے دعووں کو پرکھا جا رہا تھا۔ حقیقی مسلمان تو وہ ہے جو آزمائش کی گھڑیوں میں ثابت قدم رہے اور دنیاوی مفادات کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ حضرت امام حسین کا تعلق اس خاندان سے ہے جو عزت اور آزادی کا مظہر ہے۔ آپ کی نظر میں دین کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ نے اسے بچانے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں، بھائیوں اور اولاد کو قربان کر دیا۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے شہادت کو قبول ہوا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی اہمیت بہت زیادہ اور وقت پڑنے پر اس کو بچانے کے لیے سب چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے۔ جس چیز پر دین کی بقا، طاقت، قدرت، عظمت کا دار و مدار ہے وہ جہاد کا جذبہ ہے۔ حضرت امام حسین نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ تلوار اور ذلت کی زندگی کے بیچ لا کھڑا کیا۔ حضرت امام حسین نے دنیا کو یہ بتانے کے لیے دین فقط نماز روزے کا ہی نہیں بلکہ کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں تاکہ لوگوں میں جذبہ شہادت زندہ ہو۔ امام حسین نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ آپ کا یہ جملہ دین کی راہ میں شہادت کے لیے تاکید ہے۔ جو چیز عقیدے کو مضبوط ظاہر کرتی ہے وہ اپنے ہدف پر آخری دم تک باقی رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام نے امت مسلم کو ایک بہترین درس یہ دیا کہ مسلمانوں سے تجاویز کرنے والوں کے سامنے ہرگز نہیں جھکنا۔ میری بہنوں، واقعہ کربلا ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ہمیں یہ نصیحت ہے کہ اپنے دین کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں لیکن کسی کے آگے اپنا سر نہ جھکائیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے چاند دیکھ کر اور یکم محرم الحرام کے دن 3 بار سورت یاسین کو پڑھنا ہے، اور یہ سورت یاسین آپ نے خاص طور پر حضرت عمر فاروق کے صالح ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔